قابل احترام معزز سامعین، نوجوانان عزیز، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن رہا۔ اب عن قریب یہ معزز و مکرم مہمان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ جو خوشی اور جو مسرت رمضان کے آنے سے پہلے تھی، اس کے انتظار کے سلسلے میں وہ بہت ہی قابل فخر تھی، لیکن اب چونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے فطری طور پر مومنوں اور مسلمانوں کے دل میں ایک قسم کا رنج ہے اور ایک قسم کا افسوس ہے کہ اتنا مبارک اور معزز مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو احباب رمضان المبارک کی پوری قدر کیے ہیں، روزے بھی رکھے، تراویح بھی مکمل پڑھی اور 5 وقتہ نمازوں کی بھی پابند رہے، اور ذکر و اذکار بھی حسب توفیق انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ کی بھی اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور برائیوں سے بھی بچتے رہے، ہر طرح کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایسے خوش نصیب اور سعادت مند بندوں کے لیے یہ رمضان جب رخصت ہو رہا ہے، تو جہاں یہ اپنے اندر اپنی رخصتی کا غم چھوڑ رہا ہے، وہیں پر ایسے سعادت مندوں کے لیے خوشی کا بھی موقع ہے، مسرت کا بھی موقع ہے کہ ہم نے جو محنت کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالی نے اس کو ہمارے حق میں جو مقدر کیا تھا، جو بھی اللہ نے ہم کو توفیق دی تھی، انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور اس کا پورا اجر انشاءاللہ ہم کو قیامت میں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی ساری امت کی بخشش کی جائے گی۔ یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے کہ سب کی بخشش کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، بلکہ انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، بلکہ جب مزدور مزدوری کر کے مکمل کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جو عبادتیں انجام دی گئی، گویا ایک قسم کی مزدوری ہے، تو اس مزدوری کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مغفرت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کی پوری قدر کرنے والوں کو یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے. اور اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی حدیث میں آتا ہے کہ فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے ریان ہے، یعنی باب الریان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی وہ دروازہ قائم کیا ہی جائے گا روزے داروں کے لیے، روزے داروں کو وہاں سے بلایا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا. ریان کے معنی ہے سیرابی، یعنی پیاس جب لگتی ہے آدمی کو تو آدمی پانی طلب کرتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے تو وہ سیراب ہو جاتا ہے. تو اس دروازے کا نام بھی سیرابی کا اس کا معنی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو جو زیادہ مشقت ہوتی ہے روزے میں وہ پیاس سے ہوتی ہے. بھوک سے زیادہ تکلیف اس کو پیاس کے ذریعے سے ہوتی ہے، خصوصاً جب گرمی کا جب موسم ہو اور لوگ کام و کاج بھی روزے کی حالت میں کر رہے ہوں تو اس وقت شدت کی پیاس لگتی ہے. تو چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اسی مناسبت سے اسے ایسے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس دروازے کا نام بھی سیرابی والا ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو اس نے پیاس برداشت کی تھی اس کے عوض میں ایسے دروازے سے اس سے جنت میں داخل کرائیں گے کہ جس دروازے کا نام سیراب کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، جنت میں اسی طرح دروازے الگ الگ قائم کیے جائیں گے. نماز کا دروازہ ہوگا، زکوٰۃ کا دروازہ ہوگا، اور حج کا دروازہ ہوگا، اور اسی طرح اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق والوں کے لیے الگ دروازہ قائم کیا جائے گا. الگ الگ دروازے، اس لیے کہ جو سب کے اندر ساری خصوصیات ایک ساتھ جمع ہونا مشکل ہے. کسی کے اندر زیادہ تلاوت کا جذبہ ہوگا تو اس کے لیے تلاوت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے وہ دروازہ قائم کیا جائے گا. کسی کے اندر نماز کا شوق تو اس کے لیے نماز کا دروازہ. کسی کو بار بار حج عمرہ جانے کا شوق تو اس کے لیے وہ مخصوص دروازہ. کسی کو روزہ بار بار رمضان کے علاوہ بھی رکھنے کا شوق تو اس کے لیے وہ دروازہ. اور اس طرح مخصوص قسم کے دروازے جنت میں قائم کیے جائیں گے. اس کو اس طرح سمجھیے جیسے آج بھی جو بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں بھی دروازے نصب کیے جاتے ہیں. ہر ایک کو ہر ایک دروازے سے نہیں بلایا جاتا، بلکہ ایک دروازہ ہوتا ہے، عام دروازہ ہوتا ہے کہ فنکشن میں داخل ہونے کے لیے عام دروازے سے عام لوگ داخل ہوتے ہیں. اور بعض خاص دروازے ہوتے ہیں، اس میں خاص خاص احباب کو بلایا جاتا ہے اور وہاں کی نشستیں اور وہاں کی بیٹھک اور وہاں کے چیئر بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. عام چیئر کی طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ ذرا مخصوص قسم کے ہوتے ہیں. اور بعض دروازے اخص الخاص بھی ہوتے ہیں جس کو آج کی زبان میں وی آئی پی داخل ہونے کا دروازہ، وی آئی پی داخل ہونے کا دروازہ. یعنی اس میں ہر کوئی شخص وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. اس کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہے؟ نہیں، یہ تو عام پاس ہے، تم ادھر سے آ جاؤ. یہ وی آئی پی والا ہے، تم ادھر سے آؤ. تو عزیزان گرامی، تو اس طرح جنت میں بھی اسی طرح کا ایک ماحول قائم کیا جائے گا. اور جو روزے دار ہوں گے ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، ادھر آئیے، ادھر آئیے، یہاں تشریف لائیے. اور یہاں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں.
ادھر تشریف لائیے، ادھر آرام سے آئیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے لیے پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، یہاں ہم آپ کے لیے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یہاں سے تشریف لائیے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ صدقہ و خیرات کا، نہ تلاوت کا، نہ ذکر کا، اگر وہ بھول کر بھی اگر اس طرف چلا گیا تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا نا وہاں کی زبان کے اعتبار سے کہ کہاں چلے آئے آپ کے پاس تو کوئی پاس نہیں ہے، آپ ادھر جائیے کہ یہاں پر آپ کے لیے داخلہ نہیں ہے۔ پھر وہ اگر دوسرے دروازے کے پاس گیا تو پھر وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ کے اندر تو کوئی جذبہ نہیں، آپ کے پاس وہ پاس نہیں ہے یہاں پر جو ہونا چاہیے، آپ ادھر طرف جائیے، یعنی ہر طرف سے اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کم سے کم کوئی ایک تخصیص تو پیدا کریں، کوئی ایک خصوصیت تو پیدا کریں، کم سے کم ہمارے اندر روزے کا جذبہ ہو، روزے کا شوق ہو، یا کم سے کم نماز کا شوق ہو، یا کم سے کم ذکر کا شوق ہو، یا کم سے کم تلاوت کا شوق ہو، یا کم سے کم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا شوق ہو، تاکہ کسی نہ کسی دروازے سے تو ہم کو بلایا جائے، کسی نہ کسی دروازے سے ہمارا استقبال کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو وہاں سے دھتکار دیا جائے۔ عزیزان گرامی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب دروازوں کے ذریعے سے جنت میں داخلے کی جب بات ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے تاب ہو گئے، تڑپ گئے، پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے، ابو بکر اطمینان رکھیے، آپ کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی آپ کے اندر ساری خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں آپ کے اندر، اس ہر دروازے سے آپ کا استقبال ہوگا، آپ یہاں سے آ جائیے، وہ کہیں گے نہیں آپ ادھر آئیے، وہ کہیں گے نہیں آپ یہاں سے تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے منتظر ہیں، آپ ادھر سے آئیے، ہر جانب سے آپ کو بلایا جائے گا۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں کہ ہم کو بھی ہر دروازے سے بلایا جائے، نہیں تو کم سے کم ایک دروازے کے قابل تو ہم لوگ بن جانا چاہیے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو اللہ کے رسول نے عنایت فرمائی۔ اور ایک حدیث ہے، آپ حضرات بھی بارہا اس کو سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ممبر سے قریب ہو جاؤ، ممبر سے قریب ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ ہوا، بیان ہوا، اس کے اختتام کے بعد آپ واپس نیچے تشریف لائے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ویسی بات نہیں سنی تھی، یعنی آپ نے ہر درجے پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آپ نے آمین فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی کیا کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس کو اور زیادہ اس کے اندر
اس بد دعا کے قبول ہونے کی کیفیت میں اور مضبوطی پیدا کر دی اور یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ سن کر بھی آپ پر درود نہ بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. تیسرے پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی. خیر وہ دونوں باتیں تو کسی اور موقع پر کہی جائیں گی، لیکن آج کا موقع جو ہے وہ پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین فرمائی ہے اس پر غور کرنے کا موقع ہے. یہ دیکھیے رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش کر دی گئی ہے، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا فرمائیے کہ اے اللہ جو میں نے اچھے کام رمضان میں کیے ہیں اس کو باقی رکھ اور اس پر مجھے استقامت عطا فرما. 11 مہینے میں اسی پر جمع رہوں. اگر خدا نہ خواستہ اگر غفلت ہوئی ہے، اگر چوک ہوئی ہے، اگر نادانی ہوئی ہے، نمازیں نہیں پڑھی گئیں، روزے نہیں رکھے گئے، اور جبکہ قدم قدم پر مغفرت کا پروانہ رمضان میں مل رہا تھا کہ تھوڑے عمل پر مغفرت، تھوڑے عمل پر جہنم سے آزادی کا پروانہ، خوشخبریاں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے تو عزیزان گرامی فوراً آج یہ آخری دن ہے. ہو سکتا ہے آخری دن ہو، اس لیے کہ آج آپ حضرات جانتے ہیں کہ سعودیہ میں عید الفطر ہو گئی ہے اور عموماً ایک دن بعد یہاں پر یقیناً ہوتی ہے، اس لیے زیادہ امکان ہے کہ کل عید ہو، اس لیے آخری دن ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً توبہ کریں، استغفار. اس لیے کہ ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں. میرے شب و روز مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنا عمل کیا ہے، میں نے کتنا اللہ کو خوش کیا ہے، میں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے. میں خود اپنے بارے میں سوچ کر اللہ سے توبہ کروں، استغفار کروں. آج یہ موقع ہے. اگر آج بھی اگر توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے صلح کر لی گئی تو انشاءاللہ سارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. جو گناہ ہیں اور جو ایسے گناہ ہوئے ہیں جو فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ فرائض رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے. جو روزے چھوٹ گئے وہ ان روزوں کو، جو نمازیں چھوٹ گئی ان کو، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ عطا ہوگی. تو عزیزان گرامی آج کا یہ دن ہمارے لیے اپنا جائزہ لینے والا دن ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا حساب لیں کہ اتنا قیمتی مہمان ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کی پوری قدر کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر کی ہے تو شکر بجا لائیں، اگر نہیں کی ہے تو پھر توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور فوراً اپنے اندر صالح انقلاب پیدا کریں. عزیزان گرامی اور اسی طرح اب اور جو رات آنے والی ہے، یعنی اب اس کے بعد جو رات آنے والی ہے، عید سے پہلی والی رات اگر چاند نظر آ گیا تو یہ رات لیلۃ الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی انعام والی رات. یہ رات بھی بڑی قدر والی رات ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کی راتوں میں جو جاگا ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے، یعنی عبادت میں لگا رہا، تو اس کا دل
اس دن نہیں مرے گا، یعنی قیامت کے دن، جس دن سارے دل مر جائیں گے، جس دن سب کے دل جب مر جائیں گے، اس دن اس کا دل زندہ رہے گا، جو آج کی رات جو جاگے گا اور عبادت کرے گا۔ لیکن شیطان کہاں چھوڑے گا ہم کو کہ آج کی رات ہی لے جائے گا کہ یہ تو عید کی رات ہے، پھر کب ملے گی، پھر آئندہ سال، 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بازاروں میں شیطان ہم کو گھمائے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر سے ادھر لے، اسی میں پوری رات بسر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری سنائی ہے کہ پوری امت کی بخشش کی جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ انما یوفا اجرہ اذا قضى عملہ، کہ مزدور جب مزدوری پوری کر دیتا ہے تو اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ رات جو آنے والی ہے اس کو بھی پوری قدر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر کل کا دن اگر عید کا دن ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور انبساط کا، فرح و سرور کا دن ہے کہ جہاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ عبادت کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی، وہیں پر یہ خوشی والا دن بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو اس خوشی والے دن میں ہم پر اور ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کی طرف ایک واجب متوجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ یعنی جو احباب جو صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تو ان پر تو صدقہ فطر واجب ہے ہی، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، نقد نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد اتنا سامان رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی اس کے عوض میں اتنا پیسہ مل سکتا ہے، اس کا عوض بن سکتا ہے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر زائد اگر اسباب، مثلا گھروں میں بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تانبے کے، پیتل کے، جو سال بھر میں بھی جو استعمال میں نہیں آتے، بس اٹھا کر ویسے اس کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو اسباب جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے اگر برابر ہو جاتی ہے تو اس شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کے پاس سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونا چاہیے، یا مال تجارت ہونا چاہیے، یا اس کے پاس نقد رقم ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے، بلکہ زائد مال اگر اس مقدار کا ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی اگر آ جاتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر جو واجب ہے وہ کس پر؟ آزاد ہونا چاہیے وہ شخص، اور بالغ ہونا چاہیے، تو آزاد پر، بالغ پر، اور مرد پر اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے۔ نابالغ بچے، جو بچے نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بیوی کی طرف سے اس پر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگر دے دیتا ہے تو سربراہ کے طور پر، گھر کے سربراہ اور سرپرست کے طور پر اگر سب کی جانب سے دے دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کے پاس اگر مال اس کا اپنا ہے تو اس پر الگ سے اس پر واجب ہوتا ہے۔ اگر بالغ اولاد ہے، اگر ان کے پاس اگر مال اتنا ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو ان کے اوپر الگ سے واجب ہے، لیکن اس شخص پر اس کا اپنا بھی وجوب ہے، اس کے نابالغ اولاد کا بھی اس پر وجوب آئے گا۔ اگر نابالغ بچے ہیں، اگر ان کے پاس اگر مال اتنا ہے، یعنی ان کے بیلنس میں یا ان کے نام پر اگر اتنا اماؤنٹ ہے یا اتنا پیسہ یا اتنی جائیداد ان کے حق میں لکھی گئی ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس صورت میں ان کے مال سے بھی دے سکتے ہیں، ان بچوں کے نابالغ بچوں کے مال میں سے بھی
باپ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ صدقہ فطر یہ 1.25 سیر یعنی تقریباً 2 kg گیہوں، اگر گیہوں سے اگر دیتے ہیں جو آج کل ہمارے شریعہ کی طرف سے شاید 80 روپے کا حساب لگایا گیا ہے، یہ بالکل مختصر اور کم سے کم مقدار ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے، تو وہ احباب جو کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ جو کھانے کا ایک اناج ہے، مگر وہ 1.25 سیر نہیں بلکہ وہ اس کا دگنا یعنی 3.5 سیر یعنی 3.5 kg تقریباً 3.5 kg۔ اب اس کا کتنا پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر اور زیادہ اللہ نے مال دیا ہے تو وہ کھجور کے حساب سے دیں، یعنی کھجور بھی 1 سا یعنی 3.5 kg۔ اگر اور زیادہ اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ کشمش کے حساب سے دیں۔ کشمش کہتے ہیں منقع جو تقریباً 800-900 روپیہ 1 kg ہے، وہ 3.5 kg کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے لیے یہ تعاون ہے، یعنی یہ جو خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پر ہم سب مل کر خوشی منائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تنہا خوشی منا لیں، بلکہ ہماری عید ایسی ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر خوشی کو بانٹتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، محلے میں جتنے غرباء ہیں، جتنے مساکین ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی بھی ضرورت پوری کی جائے۔ اور صدقہ فطر کی حکمت بھی یہی ہے، اس کی حکمت کے سلسلے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کے صدقے کو اور اس کی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا۔ یہ کس مقصد سے؟ طہرن، یہ پاک کرنے کے لیے۔ کس کو؟ عن اللغو والرفث۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزوں میں، رمضان کے روزوں میں جو بیکار باتیں ہو گئیں، جو لہو کام ہو گئے، یعنی جو روزے کے لائق نہیں تھے وہ کام، ویسے کام جو ہم سے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے یا بے حیائی والی باتیں ہم سے ہو گئیں، یعنی ناشائستہ گفتگو ہم سے ہو گئی، رفث جسے کہتے ہیں، تو اس کو ان سب گناہوں کو وہ صدقہ فطر پاک کر دیتا ہے۔ طہرن، جی عن اللغو والرفث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے فرمایا طعما للمساکین، اور جو مسکین ہیں ان کے لیے کھانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کو کھلانے پلانے کا، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی عید کی تیاری کر لیں۔ اس لیے کہ عید کی تیاری کے لیے خرچ آتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ معمولی چھوٹے جو گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے گھرانے کے لوگ، ان کو روزانہ کا گزران ہی مشکل ہوتا ہے، گوشت کی نظر، گوشت کی شکل دیکھنا بھی ان کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دیا جائے تاکہ وہ بھی اس دن اچھا کھانا بنائیں، میٹھا بنائیں اور وہ بھی کھائیں، ان کے بچوں کو بھی کھلائیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء، اگرچہ کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صبح صادق پر، جیسے عید کا دن کا جو صبح صادق ہوتا ہے اس وقت واجب ہوتا ہے، لیکن 1-2 دن پہلے نکال دینا مستحب اور بہتر ہے۔ 1-2 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ وہ چاول، دال، راشن جو بھی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں پہلے سے وہ مہیا کر لیں، پہلے سے وہ انتظام کر لیں، اور ہم سب کے ساتھ وہ خوشی میں شریک ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے دن کی مناسبت سے تھیں۔ آخر میں ایک بات آپ سے عرض کرنی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عید الفطر میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ عیدگاہ میں جمع ہو اور سب لوگ اکٹھا ہو کر ایک ساتھ، اس میں امیر، غریب اور حاکم اور محکوم، عالم، جاہل، ہر طرح کے لوگ اس میں سب جمع ہوں۔ اس میں ایک اتحاد کا مظاہرہ ہے، اور یہ اتحاد کی طاقت اور اتحاد کی قوت کا مظاہرہ
جمعہ میں بھی ہم کو کرنے کا حکم ہے. اسی طرح عید کے موقع پر تو پورا علاقہ جو جمعہ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں مساجد میں وہ سب عیدگاہ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور یہ اتحاد اور اتفاق ہی ہماری کامیابی کی سب سے بنیادی کلید یعنی کنجی ہے. سارے کاموں کے لیے چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور یہی پیغام ہے ہمارے عیدوں میں کہ سب متحد رہیں، متفق رہیں، منتشر نہ ہوں، بکھرے نہیں، ٹوٹے نہیں. عزیزان گرامی، اگر ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے تو پھر ہماری وہ ہوا اکھڑ جائے گی، پھر ہماری طاقت و قوت ختم ہو جائے گی، دشمن آسانی سے ہم کو نگل لے گا. اس لیے سب کو متحد ہونا چاہیے. اب رمضان المبارک کے بعد الیکشن آنے والا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ 10 مئی کو الیکشن ہے اور ووٹنگ کا معاملہ ہے. اب یہ ووٹ کی اہمیت تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. ہر آدمی ذمہ داری سمجھ کر ووٹ ضرور دیں اور اپنے جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی بیدار کریں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلم محلوں میں 25%، 30% ہی ووٹ پڑتے ہیں. پورے لوگ نہیں آتے، سو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، گھومنے چلے جاتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے نہیں آتے. عزیزان گرامی، آج کا جو ماحول ہے وہ بہت خطرناک ہے اور جو دشمن ہے وہ بہت طاق میں ہے. وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو پسپا کرنا چاہتا ہے، ہم کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، ہم کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے. اور آپ حضرات سب بخوبی واقف ہیں ان سارے حالات سے. تو ایسے موقع پر ہم کو پوری دانش مندی کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ اور پورے عقل و فہم کے ساتھ ہم کو قدم بڑھانا چاہیے کہ ہمارے ووٹ بکھرے نہیں، ہمارے ووٹ ٹوٹے نہیں، کہ معمولی اغراض سے ہم ووٹ کو بکھرنے نہ دیں، بلکہ پوری ملت کا خیال کریں، پوری قوم کا خیال کریں. یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا شناسائی ہے، اس نے مجھے فلاں موقع پر مجھے کام کیا تھا، بہت اچھا، آپ کو کام کے ساتھ آیا تھا، آپ کو کام کیا تھا، یا آپ پر احسان ہے، آپ احسان دوسرے انداز سے اس کا آپ ادا کیجئے. لیکن براہ کرم ووٹ کے ذریعے سے آپ پوری ملت کو قربان مت کیجئے کہ ووٹ بہت قیمتی ہے. جو دشمن سمجھتا ہے اچھی طرح سے کہ یہ لوگ تو ہم کو تو نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ ہم تو ان کے سامنے دشمن ہیں، لیکن یہ جو دوسروں کو جو ڈال سکتے ہیں وہ ووٹ ان کے بکھرنا چاہیے. تو الگ الگ ایک ایک علاقے میں کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کئی مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی کامیاب ہو جاؤں گا. ہر ایک کا یہ دعویٰ، اور میں ہی کامیاب ہوگا، باقی سب ہار جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ پھر ووٹ سب بٹیں گے تو پھر دشمن آسانی سے آئے گا. تو اس لیے ہم ان سب سازشوں کا شکار نہ بنیں، عقل مندی کا ثبوت دیں، ہوش مندی کا ثبوت دیں، اور ایمانی فراست کو کام میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان کی جو دولت دی ہے اور اس کی وجہ سے جو سمجھداری دی ہے، اس سمجھداری کو ہم استعمال میں لے آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو دیں فلاں کو نہ دیں، ہرگز یہ نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہنا چاہیے، نہ کہنے گنجائش ہے. آپ خود سمجھدار ہیں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ سب لوگ ایسے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر اس کے ذریعے سے ہمارے پورے کام ہو جائیں گے اور ہم کو پوری عزت مل جائے گی. نہیں، بلکہ ایک طرف زیادہ پریشانی ہے تو ایک طرف کم پریشانی ہے. ہم کو حکم ہی یہی ہے کہ جب دو پریشانیاں جب سامنے آئیں تو کم پریشانی والی چیز کو اختیار کی جائے، جس میں کم برائی ہے، جس کو ہماری کتابوں میں احول البلائین کہتے ہیں. دو بلائیں ہیں، دو بھی مصیبتیں ہیں، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، لیکن ان دونوں میں کم مصیبت ہے، اس کو اختیار کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اب تو بہتر آدمی تو ہم کو ملتا نہیں، اس لیے کم سے کم یہ طریقہ تو اختیار کیا جائے.
اور اپنے ووٹوں کو منتشر ہونے نہ دیں. یہ ایک اہم اور ضروری پیغام تھا جو میں نے آپ کو سنایا. میرا حال عزیزان گرامی، یہ جو رمضان کا آخری دن ہو سکتا ہے، یہ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، اب ہم کو توبے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کی ضرورت نہیں. بلکہ جو زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں بندے، وہی لوگ زیادہ استغفار بھی کرتے ہیں، وہی لوگ زیادہ معافی بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو بھی رمضان المبارک جو آیا، اس کی جو بھی ہم نے قدر کی ہے، جتنا کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو اس کے بقیہ جو لمحات ہیں، اس کی پوری قدردانی کر کے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی برکت سے ہماری پوری زندگی میں انقلاب لے آئے، صالح انقلاب لے آئے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاؤ کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے. اس رمضان المبارک کو ہر طرح کی امن و سکون کا باعث بنائے، مسلمان اور اسلام کا بول بالا ہو اور حق کو غالب کرے. اللہ تعالیٰ باطل کو ختم فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب